یہ جگہ کبھی ایک ریاست تھی، اپنی فوج، خزانے اور عدالتوں والی ریاست، ریاست امب و دربند۔ مگر پھر یہ ایک نہیں 2 بار پانی میں ڈوبی اور اب صرف کہانیاں رہ گئی ہیں۔ اس ریاست کی ڈوبی ہوئی تاریخ کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے خیبر پختونخوا کی تحصیل دربند کا رخ کیا، جو مانسہرہ کا ایک دلکش سیاحتی مقام ہے مگر سیاحوں کی نظروں سے آج بھی اوجھل ہے۔ ریاست امب برطانوی دور کی ان چند شاہی ریاستوں میں سے تھی جن کا نظام مکمل طور پر خود مختار تھا۔ اس کا دارالحکومت دربند تھا، دریائے سندھ کے کنارے آباد ایک خوشحال قصبہ۔ مگر پھر دربند تربیلا ڈیم میں ڈوب گیا اور ساتھ ہی ریاست کی تاریخ بھی بہہ گئی۔ یہ ریاست جو تھی نا جی، یہ تقریباً میرا خیال ہے سب سے پرانی ریاست یہی ہوتی تھی، یہ تھی ہمارے اس پاکستان کے علاقے میں۔ دربند کی وادی اتنی خوبصورت تھی کہ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے اسے ایمبولینیا کہا، یعنی کتنی حسین وادی، اور اسی سے شاید امب کا نام نکلا۔ یہ شیرگڑھ کا قلعہ ہے جو 1819 میں رنجیت سنگھ کی فوج نے ایک بیرک کے طور پہ تعمیر کروایا تھا، لیکن بعد میں یہاں کے مقامی ٹرائب نے نہ صرف سکھوں کے خلاف مزاحمت کی بلکہ اس بیرک کو بھی اپنے کیمپ میں تبدیل کر دیا اور اب یہ نواب کی حویلی کہلاتا ہے۔ یہاں پہ آج بھی شاہی خاندان کے رشتہ دار اور ان کے رہنے والے وارث موجود ہیں۔ پائندہ خان تنولی نے یہاں قبضہ کر کے اپنی ریاست کی بنیاد رکھی، وہی پائندہ خان جنہوں نے سید احمد بریلوی کی تحریک کے سامنے بھی مزاحمت کی۔ سید احمد بریلوی کا لشکر جب دربند پہنچا تو مقامی مزاحمت نے ان کی راہ روک لی۔ مقامی روایات کے مطابق پائندہ خان تنولی نے سکھوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑائی لڑی اور اسی مارکے کے بعد سید احمد بریلوی بالاکوٹ کی طرف کوچ کر گئے۔ یہاں کے لوگوں نے ہر باہر کی قوت کے ساتھ جنگ کی تھی، چاہے وہ افغان دورانی ہو، چاہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ ہو، یا چاہے وہ مجاہدین تحریک ہو، اور اس بات کا اعتراف انگریزوں نے بھی کیا ہے۔ ایز ارلی ایز 1839 برٹش ایجنٹس یہاں سے گھومنے آنا شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک ایسا قبیلہ رہتا ہے جس نے ارد گرد کے تمام جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ صرف جنگ کی ہے۔ امب اسٹیٹ کی اپنی آرڈننس فیکٹری تھی نا جی، توپیں بنتی تھی، 3 موٹرز 303 کچھ انگلش تھی، کچھ امب کی بنتی تھی، یہ رائفلز۔ تو وہ جب پانی آ گیا، ریاست تو ٹوٹ گئی تھی، امب کے اس میں تھا، قلعے میں تھا سارا کچھ، وہ پھر فوج اور پولیس اور مجھے یاد ہے وہ کشتیاں لے گئے بڑی بڑی، میں تو اسکول میں تھا، تو ان پہ رکھ کے پھر وہ سارا نکال کے لے گئے تھے۔ مارک 4 303 پولیس کو دی تھی، اب بھی شاید ٹریننگ سینٹرز میں ہوں گی۔ ریاست امب میں عدلیہ انتظامیہ سے آزاد تھی، نواب کے خلاف بھی فیصلے آ جاتے تھے۔ مذہبی رواداری اس قدر تھی کہ ہندو سکھ مسلمان ایک ساتھ رہتے، اور جب تقسیم ہند کے بعد ہندوؤں نے جانا چاہا تو نواب فرید خان نے ان کے لیے محفوظ رستے کا بندوبست کیا۔ ایسا مل جل کے ہم لوگ رہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسلمان کون ہے، ہندو کون ہے، سکھ کون ہے، اتنی مطلب محبت سے ہم لوگ رہتے تھے ایک دوسرے کا، لیکن اپنی کلچر کا، اپنے طور طریقے کو ہم لوگ نے کبھی بادشاہ صاحب نے، ہم نانا کو بادشاہ صاحب کہتے تھے، اور نواب صاحب نے کبھی کسی پہ فورس نہیں کیا۔ جب جایا کرتے یہاں سے دریا پار جاتے تھے تو کشتی میں پورا اعلان کیا جاتا تھا کہ جی شہزادی اور شہزادیاں آ رہے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، لوگ رعایا ہوتی تھی، وہ لوگ جو مرد حضرات ہوتے تھے وہ ٹرن کر کے تو دیوار کی طرف منہ کر لیتے تھے، ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ وہ دربند جس کے خوش ذائقہ اور رسیلے آموں کی فرمائش رنجیت سنگھ کرتا تھا، آج جھیل کے نیچے سو رہا ہے۔ یہاں پہ جب تربیلا ڈیم کی تعمیر ہوئی تو دربند زیر آب آ گیا۔ اس کے بعد جو نیا بندوبست کیا گیا اور نئی آبادی بسائی گئی، اس کا نام نیو دربند رکھا گیا۔ جو میرے رائٹ سائڈ پہ آپ یہ سارا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اب نیو دربند ہے۔ یہاں کے بزرگ کہتے ہیں نیا دربند پرانے دربند جیسا نہیں، کیونکہ ان کی یادیں، ان کے گھر، ان کا ماضی سب پانی کے نیچے ہے۔ وہ ریاست جو برطانوی دور میں
720 मुरब्बा मील पर फैली थी, अब चंद किस्सों, चंद तस्वीर और कुछ नामों तक महदूद है। मगर उसके लोग आज भी अपनी शनाख्त की तलाश में हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें एक नया ज़िला मिले। शायद उनकी तारीख, उनका नाम और उनका वजूद एक बार फिर उभर सके।